السلام علیکم، میں حارث بن امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری سے پہلے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آج تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان دیکھی جا رہی تھی ڈائلاگ کو لے کر، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کی برف پگھل چکی ہے، بلکہ پگھلنے کی طرف جاری ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ ایسے پیغامات ہیں جس کو دیکھ کر یا سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہی وجہ بن سکتے ہیں اس ڈیڈ لاک میں جو ہے نرمی آنے کی۔ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ ڈیڈ لاک دوبارہ یہ ختم ہوگا، مذاکرات دوبارہ شروع ہو پائیں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے یا نہیں؟ اس پر آج بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بھائی اسلام، آپ بہت جھوٹے ہیں۔ آپ نے جو اپنا تعارف کروایا نا کہ موضوعات کا، اور اس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے رویے میں تھوڑی سی لچک آئی ہے تو ڈیڈ لاک کو شاید ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ مجھ سے لکھوا کے رکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کے اس دورانیے میں جو ہوا چاہتا ہے اور ابھی رکا ہوا ہے، اس میں کچھ باتیں ایسے کہہ دی ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو جھوٹا کہا ہے، اس کا بھی ذکر کیجئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو اسی دوران میں یہ کہہ دیا کہ وہ پپٹ ہے، کٹ پتلی ہے اور وہ اردلی ہیں۔ تو اس کی موجودگی میں بھی آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ایک اہم چیز جو ہے نا اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ اس کو ختم کرنے کا یا ڈیڈ لاک کا اگر ذمہ دار کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، اور انہوں نے کچھ اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کے پیچھے چھپ کے تو اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا الزام پی ٹی آئی پر آتا ہے۔ اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اور اسد قیصر صاحب امپورٹنٹ آدمی ہے، نیشنل اسپیکر، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں وہ، تو انہوں نے تو کہا جی ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ سیریس نظر نہیں آتی۔ فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پر بنائے گئے، جو پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں پر بنائے گئے جو مقدمات ہیں، وہ مذاکرات میں ان کا نہ تو ذکر ہے اور نہ ان کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی مقدمات الگ چیزیں، ہم اس پہ لیے پریس نہیں کرتے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، آج کل ہوا کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سنجیدہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہمیں اجازت دے دیا کہ دو ہماری جو شرائط ہیں وہ آپ تحریری طور پر ان کو دے دیں۔ اس کا مطلب چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو دو پہلے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اب انہوں نے کہا کہ تحریری طور پر بھی دے دیں۔ اور حکومت کو یہی گلا تھا اور یہی ڈیمانڈ تھی ان کی کہ آپ ریٹرن میں دیں۔ اب حکومت کے گلے کچھ اور بھی ہیں بھائی جان، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب یہ طے کر لیں کہ ان کو ریپرزینٹ ایکچولی کون کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ہر آدمی اس ٹیم کا، یعنی 7 رکنی ہے، وہ الگ الگ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے۔ لیکن اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے یہ سیکنڈ ٹائم، وہ اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، 20 جنوری کو ان کا حلف ہوگا، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے کی فیچرز میں بات کروں گا کہ گلوبل جو پیمانہ ہے امریکن پالیسیز کے حوالے سے، اس میں جوہری نوعیت کی کچھ بنیادی تبدیلیاں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور فارچونیٹلی اور ادروائز کال واٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ، انہوں نے عمران خان صاحب کا یا پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس پہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ لوگ توقع کر رہے تھے کہ رچرڈ گرینیل کے بعد شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھانے سے پہلے عمران خان یا پی ٹی آئی پر جو بھی پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی اندیا دیں گے، وہ اتفاقاً انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، یا بعد میں کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی الزام نہیں لینا چاہتی اس بات کا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی پر اگر مقدمات ختم ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو امریکنز جو ہیں ان کی کوئی مداخلت کا، انٹرفیرنس۔ انٹرفیرنس یا پاکستان کے اندر مداخلت کا الزام نہیں لینا چاہتی۔ بیک ڈور کیا ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے ماحول میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ
ہم ان موضوعات پہ بھی گفتگو کریں اور سائیڈ نہ لیں بیچ میں تو اچھا نہیں لگتا. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا رول بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ وہ جو چیز ہو رہی ہیں اس کے عواقب اور جوانب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا کے یعنی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. لیکن اس پہ رائے دیتے ہوئے پارٹی بننا نہ تو ہمیں بننا چاہیے. یا کسی یوٹیوبر یا ولاگر کا کام تو ہو سکتا ہے, میڈیا کا, ریگولر میڈیا کے لوگوں کا. اور امپورٹنٹ جو ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جرنلزم کرتے ہیں ایک ذمہ داری کے ساتھ, بنتا نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ عمران خان صاحب کو دو ہی شوق ہیں, یا تو ان کو مرنے کا شوق ہے یا مارنے کا شوق ہے. 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, آپ نے ان کو بند کر کے دیکھ لیا, قید تنہائی میں رکھ کے دیکھ لیا, ان کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن وہ جب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ایک ہی کام کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک کام یہ کیا, بقول آپ کے اگر وہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں وہ کوئی بات یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, مجھے یقین نہیں اس بات کا. وہ اسے ایک سے زیادہ مرتبہ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے کہ جی ٹھیک ہے اب میں کوئی نہیں کروں گا. لیکن جب جی چاہتا ہے, یعنی یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جی کب چاہتا ہے, وہ پھر شروع ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے ایک فرنٹ بند کیا اور دوسرا اسی دن دوبارہ کھول لیا. اب یعنی چلتی ہوئی ٹرین کے نیچے یا پتھر رکھنا یا کوئی لوہے کی چیز رکھ دینا تو پھر ٹرین تو الٹے گی. اب مجھے بتائیے کہ ملک کے پرائم منسٹر کو یہ کہنا کہ وہ اردلی ہے یا پپٹ ہے, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب وہی ہے بھائی جان کہ آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں, عمران خان اپنی پچ خود منتخب کرتا ہے, خود کھیلتا ہے, اور کسی کی پچ پہ جا کے وہ نہیں کھیلتا. اچھا سر, یہ جو انہوں نے میاں صاحب کو اردلی کہا تھا, میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایکسپلین بھی کریں, ڈیفائن بھی کریں کہ اردلی ہوتا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تاکہ عوام کو پتہ لگے. یار یہ بنیادی طور پر تو ملٹری کی ٹرم ہے. بیٹ مین نہ کہا تو اردلی کہہ دیا کہ جو حکومت یعنی اس کو جو بھی کوئی اس کے سینئرز میں سے آرڈر دے گا وہ بے چونو چرا وہ اس کو مانے گا. تو یہ ڈیروگیٹری ہے, مطلب اس میں تذلیل کا پہلو نکلتا ہے, ضم کا پہلو نکلتا ہے, وہ جیسے شاعری میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ضم کا پہلو نکلتا ہے. ویسے یہ بیان تو سر ملٹری کے خلاف ہوا یا حکومت کے خلاف ہوا یا شہباز شریف کے اس خلاف؟ وقت تو ٹارگٹ ہیں شہباز شریف صاحب, اور ان کے بارے میں وہ پہلے بھی کہتے ہیں بوٹ پالشیا فلاں یہ وہ, بلکہ ان کا نام چیری بلاسم بھی رکھ دیا گیا تھا. تو بھلا ہو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اور عمران خان صاحب کا اپنا. میں نے جس کے بارے میں کہا کہ پاکستانی ساری سیاست میں اس جنگل میں منگل صرف عمران خان کی وجہ سے ہے. اب میں نہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی بات ایسی ضرور کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں جس کے بعد یعنی یہ چھوٹی سی بات ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہو جائیں گے یا سبوٹاج ہو جائیں گے. لیکن اس بات کا کیا کریں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ جائے گی. وہ ان کو کوئی جھجک نہیں اس بات پہ کہ ان کو لوگ کیا کہتے ہیں. وہ ان کو اس بات میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں وہ کہوں گا. ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, ٹرمپ کی طرح سے, بالکل ٹرمپ کی طرح سے. یعنی امریکن پولیٹکس میں ٹرمپ کا کردار بھی وہی ہے جو دال میں ایک پنجابی کا لفظ ہے کوکڑو, یا جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پتھر. تو عمران خان صاحب کا بھی پاکستانی پولیٹکس میں یہی کردار ہے, ہضم نہیں ہوں گے وہ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں؟ بہت ساری ان کے درمیان آئیڈینٹیکلٹیز ہیں, یعنی کنٹراسٹ بھی ہے, کمپیریزن بھی. کمپیریزن کے لیے بہت ساری چیزیں جو ان کی مشترکہ ہیں. مثلا عمران خان صاحب کی یہ عادت جو ہے, وہ پہلے ڈیزل کہتے تھے, بگوڑا کہتے تھے, اور بھی بہت سارے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے 2 نئے نام ایجاد کر دی ہیں, اور آفیشیل ان کے اکاؤنٹ میں جو چیز بہت ساری باتیں اور بھی کہی ہیں. لیکن اس موقع پر یہ کہنا یعنی ایک دروازہ انہوں نے بند کر دیا کہ میں اداروں کو کچھ نہیں کہوں گا, آرمی چیف کو کچھ نہیں کہوں گا, فوج کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہتے کہتے رہ گئے اور لیکن عملاً کر دیا. عملاً تو انہوں نے یہی کہا. اس کا مطلب یہ کہ آپ عمران خان صاحب کو پاکستان کے سیاسی مرکب میں یا سیاسی معجون میں جب بھی ڈالیں گے یہ اس میں حل نہیں ہوں گے, ان کا کوئی علاج نہیں. یہ ان کی کوالٹی ہے, کریکٹرسٹک ہے یار, کوالٹی کہہ لیں, یہ بنیادی خصوصیت ہے اس آدمی کی. اور اس نے اپنی پارٹی کے اندر اپنے جیسے ہزاروں کی تعداد میں مطلب ہی کہ اس نے امیجز جو ہیں وہ کریٹ کر لی ہیں. وہی زبان بولتے ہیں, وہی سوچتے ہیں. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پولیٹیکل تھیٹر میں ایک سے بڑھ کر ایک عمران خان نے آدمی تیار کر رکھا ہے جو چین سے کسی کو نہیں بیٹھنے دے گا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ نہ آپ اس کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس ہے. شاہ جی یہ ایک سوال ہے میرا, کیا یہ تعریف کے قابل نہیں ہے کہ اتنی جرت یا ہمت اوروں میں بھی پیدا کر دی کہ وہ غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح؟ نہیں, غلط اور صحیح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت. یعنی جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا میرے نزدیک یعنی اس ٹیبل کے یہاں تک آتے آتے کہ وہ غلط ہو جائے.
اور میری طرف سے جاتے جاتے جو صحیح ہے وہ آپ کی طرف جاتے جاتے غلط ہو جائے. یہ دونوں ٹرمز جو ہیں نا یہ سبجیکٹو ہیں, مطلب یہ معروضی نہیں ہے, موضوعی ہیں, یہ تبدیل ہو سکتی ہیں. آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے, میری طرف وہ غلط ہے. تو عمران خان صاحب جس چیز کو صحیح سمجھتے, ہو سکتا ہے پاکستان کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر اور کلچر اس کو درست نہ سمجھے. یس وہ تو ہے, یہ حقیقت مثلاً اوے توئے کر کے بات مطلب کرنا. سر عمران خان صاحب 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ فیک الیکشنز تھے, پورا باقی سسٹم سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا اس ڈفرنس کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا سچ جس کو وہ سمجھتے ہیں, اب جتنی شدت ہے ان کے پاس, جتنی پاپولیرٹی ہے, تو ان کا سچ تو پھر اس وقت کا تو اس وقت کے سیاسی سچ کے مترادف ہے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہمارا کام بنیادی طور پر یہ تعین کرنا نہیں ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے, صرف یہ بتانا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب روز ایک بات ایسی کر دیتے ہیں. اگر ان کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہی چیز کا ڈر ہے کہ یہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ گیا اور اس کو مکمل آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, اگر اس میسر کو ہوا. مل گئی, ٹھیک ہے, یہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کرے گا. اس کا عمران خان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ جو کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن وہ کرے گا. رائٹ. شاہ جی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور عمران خان صاحب کا موازنہ کیا, میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا مزید بھی کریکٹرسٹکس ان کے کمپیریزن آپ کریں, اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امپورٹنٹ ایک پریس کانفرنس کیا اس پر بھی بات کریں. اور مجھے بس ایک شارٹ سی بریک لینی ہے, اس کے بعد واپس آ کر یہیں سے آغاز کریں گے پروگرام کا. خواتین حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حالیہ پریس کانفرنس کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے جو کی فیچرز ہیں انہیں پہ بات کروں گا. ڈیٹیلڈ ہے وہ پریس کانفرنس کے مندرجات, جو امریکہ کی گلوبل پالیسیز جو ہیں نا اس میں پائی جانے والی, میں نے کہا تھا کہ جوہری نوعیت کی کچھ تبدیلیاں جو لازمی طور پر آئیں گی. ایک تو بر اعظم امریکہ میں, یعنی میکسیکو کے حوالے سے اور کینیڈا کے حوالے سے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم بات کر رہے تھے آپ کی بریک سے پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ, ان دونوں کے درمیان جو کامنالٹیز ہیں, یعنی کمپیریزن میں اور کنٹراسٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک تو بھائی جان سیدھی بات ہے کہ یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں یہ اپنی ڈومین میں کچھ سملیرٹیز ہیں جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں. اگرچہ دونوں مطلب کسی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے ایک ہی وقت میں میدان میں نہیں چھوڑے گئے, لیکن اتفاق کہی ہے ان کو کہ ان کے کرداری خصوصیات اور عمران خان صاحب کی وہ تقریباً ایک جیسی ہیں. دونوں اقتدار میں آنے سے پہلے اور پولیٹکس سے پہلے سیلیبریٹی تھے, ٹھیک ہے, وہ ایک ریالٹی شو کرتے تھے اور بزنس ہے, کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور ایک چیز ہے جو عمران خان صاحب کو سے ڈونلڈ ٹرمپ کو متمیز کرتی ہے کہ یہ فلانتھروپک بھی ہیں. انہوں نے چیریٹی کے بہت سارے پروگرامز بھی شروع کیے, جس میں سب سے بڑا تو شوکت خانم کا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا کام نہیں کیا اور وہ پسند بھی نہیں کرتے اس چیز کو. یہ ایک ڈفرنس ہے ان کی دونوں کی پرسنالٹی میں. لیکن ایک چیز ہے کہ دونوں اقتدار میں آنے سے پہلے, پالیٹکس کرنے سے بھی پہلے سیلیبریٹی تھے. دونوں برے نام رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاسٹ جو پچھلا ان کا الیکشن ہوا تھا, اس بار کملا ہیرس تھیں اور اس وقت ہیلری تھی, تو ہیلری کلنٹن, اس کو انہوں نے کہا تھا کروکڈ ہیلری, ٹھیک ہے. اور سلیپی جو یعنی آؤٹ گوئنگ جو پریزیڈنٹ ہوں گے جو بائیڈن, ان کو انہوں نے کہا سلیپی, یعنی ہر وقت سویا ہی رہتا ہے. تو اس قسم کے برے نام رکھتے ہیں. انہوں نے جس طرح سے کہا کہ نام رکھنے میں یہ ان کو مہارت تامہ ہے, تو ایک تو وہ ڈیزل بڑا مشہور ہے, اسٹیج پر ایک بار کہہ دی تو پورا ملک ہی گونجنے لگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے مخاطب کیا تھا, اس کو پسند اگرچہ نہیں کیا گیا, لیکن جو نام انہوں نے رکھ دیا, کسی کو بھگوڑا, کسی کو ڈاکو, جو ڈاکو, چور, مطلب نام لے کر زرداری, نواز شریف وغیرہ وغیرہ, یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں. تو ان کو بھی عادت ہے, ان کو بھی عادت ہے. پھر ایک اور چیز ہے ان دونوں کے درمیان, وہ یہ ہے کہ یہ بھولتے نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی بیری ہے, اور پاکستان کے اندر بھی عمران خان صاحب نے ایسا مطلب یہ کہ ان کے پیچھے بلا لگا دی ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ نام لے کے ہمارے فوجی اداروں کو, اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد وہ بھی اسی طرح سے ان کو بھی کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کا بھی اب کیا کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ان کی سینچریز اولڈ پریکٹس ہے امریکن سسٹم کی کہ پینٹاگون ایسی ہے, یہ ہے, یا ایک نون اسٹیبلشمنٹ کے جو کی فیچرز ہیں وہ سب بھی یہ کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کیا جائے.
ایک بڑی مصیبت ہم نے پال لی ہے اور وہ بوٹل سے باہر بھی جن آ گیا ہے. تو سیم از دا کیس ود عمران خان ان پاکستان. اب پاکستان کے سبھی ادارے جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کیا جائے. یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک ہے, عدالت بھی ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے, پالیٹکس بھی ٹھیک ہے, انتخابات بھی ٹھیک ہیں, لیکن عمران خان کا کیا کیا جائے. یہ تو کنٹرول میں نہیں یہ آ رہا. پاکستانی سیاست کا وہ گھنٹہ گھر, جیسے امریکن سیاست کا گھنٹہ گھر ٹرمپ بن گیا ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا گھنٹہ گھر عمران خان صاحب بن گئے ہیں. آپ کسی بازار سے گھوم پھر کے آ جائیں, پہنچیں گے آپ عمران خان پہ. تو اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان بہت سارے سملیرٹیز ہیں. تو بھائی جان اب آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پریس کانفرنس کیا جو کی ہے. پریس کانفرنس کی ہے, کی فیچرز. میں تو اپنے نقطہ نظر سے, یا ہمیں زیادہ دلچسپی ہے, پچھلے 1.5 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ 20-23 اکتوبر بہت امپورٹنٹ تھا جب اسرائیل پر اٹیک ہوا تھا, حماس نے اٹیک کیا تھا, اور اس میں کچھ اسرائیلی, کچھ دیگر غیر ملکی جس میں امریکن بھی ہے, ہوسٹیجز بنا لیے گئے تھے. انہوں نے کل کی جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہ آل ہیل ول بریک آؤٹ. انہوں نے دھمکی دیا کہ قیامت آ جائے گی اگر حماس نے جو اسرائیلی یرغمالی بنائے ہیں ان کو آزاد نہ کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ دس از واٹ اٹ از. ان سے پوچھا گیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اس کا مطلب یہی ہے. پھر انہوں نے گرین لینڈ کا ذکر کیا کہ امریکہ اس کو بھی ضم کر سکتا ہے. کینیڈا کو بہت بڑی چتاونی انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو $200 ارب کس چیز کا دیتے ہیں, یہ ہمارا. پھر انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ملک میں خاص طور پر ڈیری پروڈکٹس بیچتے ہو, اس کا کریکٹر تمہارا صرف اتنا ہے, تو ہم جب چاہے کینیڈا کو امریکہ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. یہ دو بہت بڑی جوہری نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں جی. جن کو ٹچ کوئی نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا ایک لکیر ہے, کتنی بری لگتی ہے, جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے. تو ایسی چیزیں کوئی مطلب سینسیبل, روایتی طور پر کہتا ہوں میں کہ سینسیبل کسی آدمی کے منہ سے کبھی آپ نے سنی ہے؟ جیسے عمران خان نے طالبان کے بارے میں, یعنی پورا پاکستان ان کو, اب آپ ان کو فتنۃ الخوارج کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا. اس کے باوجود وہ جب 2021 میں اقتدار میں آئے طالبان ادھر افغانستان میں, تو ویلکم کس نے کیا کہ بڑی بنیادی طور پر تبدیلی آ جائے گی. پھر پاکستان میں ان کو لانا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی, سیاسی کلچر بھی اس کو ہضم کرنے کو تیار نہیں تھا, لیکن ایک آدمی, ان کو اسی وجہ سے طالبان خان بھی کہا جاتا ہے. تو سر یہی مطلب یہ کہ طالبان ہمارے سروں کا تاج بھی تو رہا کرتے تھے ایک وقت میں, اب ہم کسی اور اور اس کے بات, بعد جب عمران خان صاحب نے ان کو آنے کی اجازت دی یا نرم پالیسی رکھی, اس وقت امن بھی تھا. اب ہم کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں گے. افورڈ نہیں کرتا آپ کا پروگرام. جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان سملیرٹیز بھی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی روایتی طور پر اس طرح کا پولیٹیشین بھی نہیں ہے اور حکمران بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب بھی جوہری نوعیت کی کچھ بنیادی تبدیلیاں کرتے ہیں, اور اقتدار سے باہر جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے انہوں نے سینگوں پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ میں نے پہلے مذاق میں کہا تھا کہ ایک فیکٹری سے دونوں پروڈکٹس نکال کے مارکیٹ میں لانچ نہیں کی گئی, لیکن یہ تاریخ میں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں اسی طرح کے کچھ دو کریکٹرز انٹروڈیوس ہوئے ہیں. کچھ اور چیزیں ہیں جی جن کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس جو 7 جنوری 2025 کو انہوں نے کی ہے, اس میں انہوں نے بہت ساری, ایک تو میں نے ذکر کر دیا کہ حماس کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے, کینیڈا کے بارے میں کیا ہے, اور جو امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں سخت ان کی بڑی پالیسی ہے. ایک انہوں نے چیز کہی ہے کہ جو کلائمیٹک حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے, یہ بھی کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں انرجی کے ریسورسز جو ہے نا وہ رینیو کرنے کی بھی اور یوز کرنے کی بھی ضرورت ہے. ونڈ ملز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گند ڈالتی ہیں اور یہ جو انرجی کا کوئی اچھا ریسورس نہیں ہے, اور جن لوگوں کو ونڈ مل سے وہ ملتی ہیں, گرانٹس ملتی ہیں, صرف وہی یہ ضد کریں گے اس کے اوپر. ملٹری ایکشن آن پاناما, اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پاناما کی کینال جو ہے یہ ہم نے پاناما کو گرانٹ کی تھی یا دے دی تھی, تو کسی نے ان سے کبھی حساب کوئی نہیں لیا, لیکن اس پر چائنیز کنٹرول ہے, ہم یہ واپس لے سکتے ہیں. یہ بھی بڑی بنیادی نوعیت کی ایک چیز ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا ہے کیننز ڈیسیژن فیملیئر لیگل گریونسز کا. اس میں انہوں نے خاص طور پر جو بائیڈن کے اوپر بہت شدید تنقید کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا گیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے سپورٹرز نے یہ اٹیک کیا تھا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے یا ان کو پارڈن کر دیں گے, تو آپ کس کے بارے میں ابھی بھی؟ انہوں نے کہا میں اقتدار میں آ کے سب سے پہلا کام یہ کروں گا
ان کو معاف کر دوں گا. ان کو معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے جنہوں نے پولیس پر اٹیک کیے تھے. یہ اسی طرح کا معاملہ جیسے 9 مئی کا ہے. آپ فرض کر کے بات کر لیتے کہ اگر عمران خان کے اقتدار میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن بنائے گا سر. نہیں بنائے گا. وہ سب سے پہلے آ کے ان کو کہے گا یہ ان کو غلط پکڑا گیا. آپ کو یاد نہیں ہے 2014 میں جب دھرنا کیا تھا اسلام آباد میں، دھرنا دیا تھا انہوں نے، تو اس وقت پولیس کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو پکڑ کے لے گئی تھی تھانے میں، سیکریٹریٹ میں. عمران خان خود گئے تھے اور جا کے سب کی ہتھکڑیاں کھلوا کے واپس لے آئے تھے. لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یار یہ آدمی قانون کو نہیں مانتا، رولز کو نہیں مانتا، بھی کوئی طریقہ اختیار کر لیتے. انہوں نے بھی کہا کہ میں اگر اقتدار میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جنہوں نے کیپٹول ہل پہ اٹیک کیا تھا ان کو معاف کر دوں گا. کارٹر پہ، جمی کارٹر پہ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے. گلف آف امریکہ انہوں نے کہا کتنا اچھا نام لگتا ہے گلف آف امریکہ، انہوں نے کہا ساؤنڈنگ بیوٹیفل. تو اگر پاناما کینال کو ہم لے لیتے ہیں واپس تو گلف آف امریکہ اس کا نام رکھ دیتے تو بہت شاندار لگے گا. مزہ آ رہا ہے نا آپ کو سن کے؟ چتاونی دے رہے ہیں سر. جی سر. تو بائیڈن پہ انہوں نے بہت شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا مجھ پہ ناجائز مقدمات بنائے گئے تھے، غلط مقدمات بنائے گئے تھے. تو یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ میں اقتدار میں آ کے بائیڈن کی مطلب کہ ڈرائنگز جو ہے ریسیٹ کر دوں گا، لیکن ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ بائیڈن اور انتظامیہ کے دیگر جو لوگ ہیں جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو آگے کٹہرے میں کھڑا کر دیں. سو آن اینڈ سو فورتھ. ہاں انہوں نے مارک زوکبرگ جو اس کا فیس بک کا اور میٹا کا مالک ہے اس کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی اپنے آپ کو تبدیل اگر کر رہے ہیں اور جو اس کے انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں ان کے لیے فرینڈلی پالیسیز بناتے ہیں تو ان کو انہوں نے ویلکم کیا ہے. سوشل میڈیا، ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان پائی جانے والی آئیڈینٹیکلٹیز یا سملیرٹیز، وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال سے جگمگ کر رہے ہیں. اور عمران خان نے بھی سب سے پہلے اسی کو استعمال کیا اور اس طرح سے استعمال یہ کیا. دور ہی سوشل میڈیا کا ہے سر. تو ٹرمپ صاحب نے بھی ادھر کیا، ادھر ہم نے یہ کر رہے، ادھر امریکہ میں کیا انہوں نے. کچھ خبریں اور بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھا خاصا آج کا بگار دے دیا ہے. بھائی جان یہ کہ اسلام آباد میں افغان گورنمنٹ نے الزام لگایا ہے، انہوں نے ایکس جسے ٹویٹر بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک خبر انہوں نے دی ہے، الزام لگایا پاکستان کے اوپر، اگرچہ پاکستان نے اس کا جواب ابھی نہیں دیا، نہ دفتر خارجہ نے دیا. انہوں نے کہا اسلام آباد میں مقیم افغان 800 کے قریب افغان باشندے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے گزشتہ روز کے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ افغان مہاجرین کا بھی کچھ کرنا ہے اور پاکستان میں اٹیک کرنے والے افغان یا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کا بھی کچھ کرنا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک کر لیں اپنے. اس پروگرام میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ اس کی کنٹینیوٹی میں پڑے جانے والی خبر ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل بھی ہیں. جو افغان مہاجرین ہیں ان کے جس جگہ پہ بھی کیمپ ہونا یہی چاہیے تھا. UNHCR کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے تحت آپ کے ملک میں پناہ لینے والے لوگوں کے لیے خیمہ بستیاں ہوا کرتی ہیں. یا پاکستان کے اندر سول علاقوں میں بڑی بڑی مطلب آپ اس کو کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، راول پنڈی میں، ہر جگہ پہ یہ آپ کی لوکل پاپولیشن کے اندر گھل مل گئے ہیں. تو انہوں نے الزام لگایا کہ جی اسلام آباد میں مقیم 800 لوگ جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا. ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 800 میں سے 137 افغان شہری وہ بھی تھے جن کے ویزے میں توسیع کی درخواستیں زیر التفاع ہیں یا جو اقوام متحدہ کے پناہ گزین ایجنسی میں عارضی طور پر رجسٹرڈ ہیں. یہ دائرہ مزید پھیلے گا. پاکستان افورڈ نہیں کرتا. پاکستان نے افغان مہمان نوازی کے جو شاندار ابواب پاکستان میں چھوڑے ہیں نا اس کا خمیازہ بہت سنگین آپ کو بھگتنا پڑا ہے. برادر اسلامی ملک، ہمسایہ ملک، لیکن قوموں کے مزاج ہوتے ہیں جو جس جگہ پہ بھی آپ لے جائیں نا ان کو، جتنا بھی زمانہ کیوں نہ گزر جائے، وہ آپ کے شیشے میں نہیں اترتے. افغان پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں باوجود مسلمان ہونے کے، باوجود بارڈر اکٹھا ہونے کے، باوجود کہ پاکستان نے 30 سے 40 لاکھ افغانوں کو اپنے ملک میں یعنی 30-40 سال سے پناہ دے رکھی تھی. لیکن آپ کے ذمے جو ان کی طرف سے جب بھی آتا ہے کوئی الزام ہی آتا ہے. آپ کے ہاں جب بھی افغانوں کی طرف سے کوئی کام، میں افغانوں کا میرے پروگرام کے دوران میرے ان ریمارک سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ میں ان کے خلاف ریاستی سطح پہ کہ کسی کریک ڈاؤن کا یا جو معصوم لوگ ہیں ان کے خلاف میں کوئی وکالت نہیں کروں گا، نہ درخواست کروں گا. لیکن جو ریالٹی ہے فیکٹ چیک کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں
کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں بیشتر میں افغان طالبان یا افغان لوگ جو ہیں غربت کی وجہ سے اپنی نظریاتی ساخت کی وجہ سے استعمال ہوتے رہے یا استحصال کہہ سکتے ہیں ان کا کیا جاتا رہے. لیکن ریالٹی یہی ہے کہ یہ پاکستان میں افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو ریزالو کرنا بھی ضروری ہے اور جنگی بنیادوں پہ کرنا ضروری ہے. جہاں جہاں بھی غیر رجسٹرڈ ہیں ایک تو ان کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ جی آپ نکل جائیں ملک چھوڑ کے, آپ کے ویزا کو رینیو نہیں کیا جائے گا. جو غیر قانونی ہیں ان کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے. ریاست کو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس مسئلے کا ایک یہ بھی حل ہے. رائٹ شاہ جی, آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.